الحمد لله رب العالمين۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے۔ حالات کے اعتبار سے بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر حضور ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو منع کر دیتے، لیکن منع نہیں کیا تو نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ عصر کی نماز کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب مکے والے پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب حنفی مسلک میں اس کا وقت جو ہے تقریباً پونا گھنٹہ بعد پہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے بریلوی کہتے ہیں کہ انگوٹھے چومنا ابو بکر سے ثابت ہے۔ ان کے گھر میں آ کے کہہ گئے حضرت ابو بکر تو اللہ کو پتا ہوتا، کتابوں میں تو نہیں ہے۔ پتہ ہے ان کی ملاقات ہوئی ہو، ان سے کہا انہوں نے۔ کبھی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے چومے تھے، کبھی کہتے ہیں ابو بکر نے چومے تھے۔ اللہ کے بندے کے ہاتھ ابو بکر انگوٹھے چومتے سارے صحابہ نہ دیکھتے، صرف تم نے دیکھے تھے۔ پاکستان کے پتہ نہیں مولوی بولتے ہیں کہ آپ نماز نہیں ہوتا، پتہ نہیں امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتا تو حج ہو جاتا ہے۔ حج بھی تو پھر یہی امام کرواتے ہیں۔ پھر حج بھی نہ پڑھا کرو، وہی اپنا پیر صاحب کے مزار پہ پڑھ لیا۔ مدینہ منورہ میں نماز کا ثواب 1000 ہے۔ میں نے باندھ عمرے کی اور پتہ نہیں تھا، میرے بوٹ پہن لیا، پھر میں نے اتارا، کوئی حرج نہیں۔ فرض نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہوتی ہے، پہلے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ بغیر آپریشن کے ولادت ہو جائے، اللہ سے دعا کریں، زمزم ساتھ لے جائیں، جب تکلیف شروع ہو وہ بھی پلائیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت مبارک ہے السماء انشقت وأذنت لربها وحقت اذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت، یہ 5-6 دفعہ پڑھ کے پانی پہ پلائے تو فوراً ولادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اعلم۔ چونکہ میں پیر تو ہوں نہیں نا کہ مجھے وظیفے یاد ہوں۔ مسجد عائشہ سے انسان عمرہ کر سکتے ہیں، وہ جن کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرد کر سکتا ہے، عورت اس کے نزدیک انسان نہیں ہے نا۔ انا للہ و انا الیہ